بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 151۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ ترجمہ: آپ فرمائیے، آؤ میں پڑھ سناؤں جو کچھ حرام کیا ہے تمہارے رب نے تم پر، وہ یہ کہ نہ شریک بناؤ اس کے ساتھ کسی چیز کو، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اور نہ قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے، ہم رزق دیتے ہیں تمہیں بھی اور انہیں بھی، اور مت نزدیک جاؤ بے حیائی کی باتوں کے، جو ظاہر ہوں ان سے اور جو چھپی ہوئی ہوں، اور نہ قتل کرو اس جان کو جسے حرام کر دیا ہے اللہ نے سوائے حق کے۔ یہ ہیں وہ باتیں حکم دیا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ نے جن کا، تاکہ تم حقیقت کو سمجھو۔ سورہ انعام آیت نمبر 151 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ ان آیات کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ آیات محکمات ہیں اور ان میں آسمانی ہدایت کے وہ اصول بیان کیے گئے ہیں جو تمام شریعتوں میں مشترک ہیں۔ تمام انبیاء نے ان احکام پر عمل پیرا ہونے کا اپنی امتوں کو حکم دیا۔ اس آیت میں مندرجہ ذیل امور کو حرام کیا گیا: نمبر 1 شرک، نمبر 2 ماں باپ سے بدسلوکی، نمبر 3 فقر و تنگ دستی کی وجہ سے اولاد کو قتل کر دینا، نمبر 4 ہر قسم کی بے حیائی کے کام خواہ لوگوں کے سامنے کیے جائیں یا چھپ کر، نمبر 5 کسی کو ناحق قتل کرنا۔ سورہ انعام آیت نمبر 151 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ اور مت نزدیک جاؤ بے حیائی کی باتوں کے۔ فواحش ان اعمال اور اقوال کو کہتے ہیں جو حد درجہ قبیح ہوں۔ یہاں کسی ایک برائی سے منع نہیں کیا گیا، بلکہ فواحش جمع کا لفظ ذکر کر کے ہر قسم کی قولی اور فعلی برائیوں کے ارتکاب سے نہیں بلکہ ان کے قریب تک پھٹکنے سے منع کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تمام وہ چیزیں جو دل میں گناہوں کی تحریک پیدا کرتی ہیں، مثلا فحش گانے، ننگی تصویریں اور غلیظ لٹریچر، سب سے دور رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور ما ظہر منہا و ما بطن کے کلمات سے اس حکم کو اور وسیع کر دیا کہ فواحش کا ارتکاب ظاہر اور باطن، جلوت اور خلوت میں ممنوع ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 151 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ یہ ہیں وہ باتیں حکم دیا ہے تمہیں۔ مذکورہ بالا احکام کی اہمیت کو جتانے کے لیے فرمایا کہ وہ متہم بشان قوانین ہیں جن پر عمل پیرا ہونے کا حکم ہمدان اور ہمہ بین رب نے تمہیں دیا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 152۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ ترجمہ: اور مت قریب جاؤ یتیم کے مال کے مگر اس طریقے سے جو بہت اچھا ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں، اور پورا کرو ناپ اور تول انصاف کے ساتھ۔ ہم نہیں تکلیف دیتے کسی کو مگر اس کی طاقت کے برابر، اور جب کبھی بات کہو تو انصاف کی کہو، اگرچہ ہو معاملہ رشتہ دار کا، اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو۔ یہ ہیں وہ باتیں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے تمہیں تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ سورہ انعام آیت نمبر 152 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ ابھی احکامات کا سلسلہ شروع ہے۔ اس آیت میں یتیموں کے مال خرد برد کرنے سے منع کیا اور حکم دیا کہ ان کو اس طرح کاروبار میں لگاؤ جس سے یتیم کو فائدہ ہو، اور ان کا اس طرح نظم و نسق کرو کہ وہ ضائع نہ ہو جائیں، اور جب وہ صاحب عقل و فہم ہو جائیں تو ان کے اموال ان کے حوالے کر دو۔ اشدہ سے مراد صرف بلوغ نہیں بلکہ بلوغ اور مال کو صحیح استعمال کرنے کی سوجھ بوجھ دونوں مراد ہیں، کیونکہ اگر بالغ ہوتے ہی اس کا مال اس کے حوالے کر دیا تو وہ اپنی ناسمجھی اور ناتجربہ کاری کی وجہ سے اس کو برباد کر دے گا، اور حضرت امام صاحب کے نزدیک اس کی حد 25 سال ہے۔
سورہ انعام آیت نمبر 152 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ اور پورا کرو ناپ اور تول انصاف کے ساتھ۔ کاروبار میں انتہائی دیانتداری اور راست بازی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 152 کے تیسرے حصے کی تفسیر۔ اور جب کبھی بات کہو تو انصاف کی کہو، اگرچہ ہو معاملہ رشتہ دار کا۔ عدل و انصاف کی تاکید بلیغ کی جا رہی ہے کہ خواہ تمہارے قریبی رشتہ داروں کا معاملہ ہی کیوں نہ ہو، میزان عدل میں جھکاؤ رونما نہ ہو۔ سورہ انعام آیت نمبر 152 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو۔ اسلام قبول کرتے وقت انسان جس کامل اطاعت خداوندی کا پختہ وعدہ کرتا ہے اس کو پوری طرح نبھانے کا ارشاد ہو رہا ہے۔ مذکورہ بالا دو آیتوں میں زندگی بسر کرنے کے جو لازوال اصول بیان ہوئے ہیں، مسلمانوں نے جب تک ان اصولوں کو اپنی عملی زندگی میں اپنایا اور سچے دل سے ان پر کاربند رہے تو ان کی سروری کا ڈنکا چار دانگ عالم میں بجتا رہا۔ اور جب سے ہم نے ان حیات بخش اصولوں سے بے اتنائی برتنی شروع کی، اس وقت سے زوال و ادبار کا چکر شروع ہوا۔ خدا معلوم کب ہماری چشم ہوش کھلے گی اور روز سعید کب طلوع ہوگا، جب ہم قرآنی ہدایت پر عمل پیرا ہو کر شاہراہ ترقی پر گامزن ہوں گے۔ سورہ انعام آیت نمبر 153۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ ترجمہ: اور بے شک یہ ہے میرا راستہ سیدھا، سو اس کی پیروی کرو، اور نہ پیروی کرو اور راستوں کی، ورنہ وہ جدا کر دیں گے تمہیں اللہ کے راستے سے۔ یہ ہیں وہ باتیں حکم دیا ہے تمہیں جن کا، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ سورہ انعام آیت نمبر 153 کی تفسیر۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہی اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہی وہ اساس محکم ہے جس پر اتحاد ملت کا ایوان اس سے معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہی وہ اساس محکم ہے جس پر اتحاد ملت کا ایوان تعمیر ہو سکتا ہے، اور جب بھی یہ اساس متزلزل ہو گئی اس کے بعد ملت کے انتشار کو دور کرنے کی کوئی امید باقی نہیں رہے گی۔ ذرا غور فرمائیے، ملت کے وہ بہی خواہ اور خیر اندیش جن کی ساری علمی قوتیں اور عملی کاوشیں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے پر صرف ہو رہی ہیں، وہ دانستہ یا نادانستہ طور پر ملت کی کتنی بڑی بدخواہی کر رہے ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 154۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون۔ ترجمہ: پھر عطا فرمائی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تاکہ پوری کر دے نعمت ان پر جو نیک عمل کرتے ہیں، اور تاکہ تفصیل ہو جائے ہر چیز کی، اور یہ کتاب باعث ہدایت و رحمت ہے تاکہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے پر ایمان لائیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 154 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ ثم عاطفہ ہے اور اس کا عطف وصاکم پر ہے، کیونکہ ان امور کی وصیت ہر امت کو اس کے نبی کے ذریعے کی گئی ہے، اس لیے یہاں یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ وصیت تو اب کی جا رہی ہے اور تورات کو نازل ہوئے صدیاں گزر چکی ہیں، حالانکہ ثم تراخی کے لیے ہوتا ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے اولاد آدم، پہلے تمہیں ان ہدایات پر عمل پیرا ہونے کی نصیحت کی گئی، اور اس پر مزید کرم یہ فرمایا کہ تورات جیسی مفصل کتاب نازل کی تاکہ زیادہ حق پر چلنے کا شوق رکھنے والوں پر اپنی نعمت کا اتمام کریں۔ سورہ انعام آیت نمبر 154 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ تاکہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے پر ایمان لائیں۔ تورات نازل کرنے کا مقصد اعلیٰ یہ تھا کہ لوگوں کا یہ عقیدہ اور پختہ ہو جائے کہ ہم ایک روز اس سارے ساز و سامان کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش ہونا ہے، جہاں ہم سے ہمارے تمام اعمال کا محاسبہ کیا جائے گا۔ یہاں پر 8ویں پارے کا 6واں رکوع مکمل ہوا۔